ایک آئرن برادر کی حیثیت سے، آہنی بھائی کی حیثیت سے پاکستان کے عوام بھی چین کے کور ایشوز پہ بہت ہی اہم مفادات سے جڑے مسائل پر پاکستان کے عوام چین کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ تو سب سے پہلے آپ کے مثبت موقف کا بہت شکریہ، اور ہم پاکستان کی حکومت اور عوام کا بھی شکر گزار ہیں کہ وہ ہمیشہ تو امور تائیوان پر چین کی بھرپور حمایت کرتے ہیں۔ چین کے صدر شی جن پنگ نے اس بات پر زور دیا کہ تائیوان کی واپسی دوسری عالمی جنگ کی فتح اور اس کے بعد بین الاقوامی نظام کا ایک اہم حصہ ہے۔ آپ کو بہتر سمجھانے کے لیے میں کچھ بنیادی حقائق کا تعارف کرواتا ہوں۔ اس میں 4 پہلو ہیں۔ سب سے پہلے سن 1943 میں اہم فاتح ممالک کی جانب سے جاری کردہ قاہرہ اعلامیہ اور سن 1945 میں دستخط شدہ پوٹسڈام اعلامیہ میں واضح طور پر یہ طے کیا گیا کہ جاپان نے جو صوبہ تائیوان پر قبضہ کیا تھا اسے چین کو واپس کرنے کی ضرورت ہے۔ دوسرا، ستمبر سن 1945 کو جاپان نے غیر مشروط ہتھیار ڈالنے کی شرائط پر دستخط کیے اور وعدہ کیا کہ وہ پوٹسڈام اعلامیہ کی تمام ضروریات پر وفاداری سے عمل کرے گا۔ تیسرا، اسی سال اکتوبر سن 1945 کو چینی حکومت نے تائیوان پر اپنی خود مختاری کی بحالی کا اعلان کیا اور تائپے شہر میں صوبہ تائیوان کی ہتھیار ڈالنے کی تقریب منعقد کی گئی۔ چوتھا، 1971 میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے بھاری اکثریت سے قرارداد نمبر 2758 منظور کی، جس کے ذریعے عوامی جمہوریہ چین کے اقوام متحدہ میں تمام قانونی حقوق بحال کیے گئے اور فوراً تائیوان انتظامیہ کے نمائندوں کو اقوام متحدہ اور اس کے تمام زیر اداروں سے نکالا گیا۔ اس قرارداد نے اقوام متحدہ میں تائیوان پر مشتمل پورے چین کی نمائندگی کے مسئلے کو مکمل طور پر حل کیا اور 2 چین یا ایک چین ایک تائیوان بنانے کے امکانات کو بالکل بند کیا۔ تو اس قرارداد کی منظوری میں ہمارے پاکستانی دوست نے بہت اہم کردار ادا کیا اور اس موقع پر میں آپ سب کا شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں۔ آپ نے بتایا کہ تائیوان کی جاپان سے بازیابی کی 80ویں سالگرہ ہے، تو دوسری جنگ عظیم میں فتح کے زاویے سے ہم ان چیزوں کو کیسے بہتر سمجھ سکتے ہیں ایکسلنسی؟ تو یہ تمام بنیادی حقائق جو میں نے آپ کو بتایا، یہ چین کے تائیوان پر خود مختاری کو یقینی بناتے ہیں اور دوسری عالمی جنگ کے بعد بین الاقوامی نظام کا ایک حصہ بنتے ہیں۔ سن 1949 سے لے کر اب تک اگرچہ آبنائے تائیوان کی دونوں اطراف ابھی تک وحدت نہیں، لیکن چین کی خود مختاری اور سرزمین کبھی تقسیم نہیں ہو سکتی۔ مین لینڈ اور تائیوان دونوں ہی چین کے قانونی اور حقیقی حصے ہیں جو کبھی تبدیل نہیں ہوگا۔ فی الحال تائیوان کا انتظامیہ لائی چین-تے تائیوان کی علیحدگی پر اصرار کرتا ہے اور غیر ملکی طاقتوں پر بھروسہ کرتے ہوئے علیحدگی کا خواب دیکھ رہے ہیں۔ کچھ بیرونی طاقت چین کے اندرونی معاملات میں سخت مداخلت کر رہی ہیں اور تائیوان کو استعمال کر کے چین پر دباؤ ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن ہمیں یقین ہے یہ تمام ناکام ہوگا۔ آپ ذرا عرض کریں، 80 سال قبل چین نے مظالم اور خونخوار جاپانی حملہ آوروں کو شکست دے کر تائیوان کو دوبارہ چین کے نقشے میں شامل کیا، تو آج ایک مضبوط اور خوشحال چینی قوم کبھی بھی تائیوان کو اپنی سرزمین سے علیحدہ ہونے نہیں دے گا۔ یہ ایسا نہیں ہوگا۔ اس لیے ہم ایک چین کے اصول پر قائم ہیں، تائیوان کی علیحدگی کی سازش اور بیرونی مداخلتوں کی بھرپور مخالفت کرتے ہیں۔ یہ نہ صرف قومی خود مختاری، علاقائی سالمیت اور بنیادی مفادات کے تحفظ کی لازمی ضرورت ہے، بلکہ
بلکہ بین الاقوامی انصاف و مساوات، دوسری عالمی جنگ کی فتح کے نتائج اور بین الاقوامی نظام کے تحفظ کی بھی ایک لازمی ذمہ داری ہے۔ ہم خوشی سے دیکھتے ہیں کہ اس سال میں جاری کردہ چین باہا مشترکہ بیان میں ہمارے پاکستانی دوست ہمیشہ کی طرح ہماری حمایت کرتے ہیں، خاص طور پر تو ایک چین کے اصول پر بڑے عزم کے ساتھ عمل کرنے کا اعادہ کیا، بلکہ واضح طور پر کہا کہ چین کی قومی وحدت کا تحفظ کرنے کی تمام کوششوں کی حمایت کرتا ہے اور کسی قسم کی تائیوان کی علیحدگی کی سخت مخالفت کرتا ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ یہ بس ہماری دوستی، ہمارے ایرن برادر تعلقات کی ایک عکاسی ہے، اور پاکستان کا موقف عالمی برادری کی جانب سے انصاف کی آواز اور مشترکہ خواہش ہے، جو واضح طور پر ظاہر ہے کہ چاہے صوبہ تائیوان کے اندرونی حالات میں کس طرح تبدیلی کیوں نہ ہو، چاہے بیرونی طاقت مداخلت کریں،